اب اگر ہم نے میاں کو چھوڑ دیا تو شاید اللہ بھی ہمیں معاف نہ کرے، اور ہم ایسے درندے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس قوم کا پیسہ تھا، اس قوم کے خون پسینے کی کمائی تھی، یہ لٹیرا پاکستان کی دولت کو لوٹ کر اسے سرے محل خرید لیا ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پنجاب کا قاتل اعلیٰ ہے۔ یہ کرپشن کا ہم حساب کریں گے، وہ بیٹا اپنا تو حساب پہلے کر لو۔ ایک کرپشن کا بیٹا سامنے کیس آ گیا تو آپ تو پھر والد صاحب کے ساتھ وہیں لندن امریکہ میں رہیں گے۔ بالکل آپ نے ہمیشہ ہمارے پیٹ میں چھرا گھونپا ہے۔ میاں صاحب آپ نے تو کشمیر اور کشمیریوں کے لیے ایک ٹکے کا کام نہیں کیا، تو پھر میں آپ کو مودی کا یار نہ کہوں تو کیا کہوں؟ زرداری صاحب، آپ ہماری خود مختاری بیچ رہے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف کا اصل باپ ضیاء الحق ہے۔ اگر ہم نے انتخابات کے بعد اس زرداری کو لاڑکانہ کراچی، پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف ہے۔ ایک دوسرے کو سڑکوں پر گھسیٹنے کی باتیں کرنے والے آج ایک دوسرے کے واری جا رہے ہیں۔ اپنی کرپشن بچانے کے لیے یہ اے پی سی والا ڈرامہ کوئی نیا نہیں ہے، پہلے بھی انہی کیریکٹرز کے ساتھ یہ ڈرامہ چل کر بری طرح فلاپ ہو چکا ہے۔ اے پی سی میں بیٹھے آصف علی زرداری کے بارے میں کیا عوام نہیں جانتی کہ اس اداکار کی وجہ شہرت کیا ہے؟ آصف زرداری کے حکم پر عزیر بلوچ کو اسلحہ اور پیسہ دیا گیا۔ اسلم مسعود نے اعترافی بیان میں آصف زرداری کو منی لانڈرنگ نیٹ ورک کا سرپرست قرار دے دیا ہے۔ آصف زرداری نے حوالہ اور ہنڈی کے ذریعے کالا دھن سفید کیا۔ آصف علی زرداری نے منی لانڈرنگ کرنے والے ایجنٹس کا نیٹ ورک اس پورے ملک میں پھیلا رکھا ہے۔ جعلی بینک اکاؤنٹس کیس، بے نظیر کا پلاٹ مبینہ دھوکے سے آصف زرداری کی فرنٹ کمپنی کو منتقلی کا انکشاف بھی سامنے آیا۔ 29 اپریل 2016 کو عدالت میں دیے گئے حلفیہ بیان میں عزیر بلوچ نے بتایا کہ اس نے آصف علی زرداری اور اویس کے کہنے پر شوگر ملز پر قبضے کیے، 15 سے 20 لڑکے بلاول ہاؤس بھجوائے، بلاول ہاؤس کے قریب بنگلے اور فلیٹس زبردستی خالی کروائے۔ مشتبہ ٹرانزیکشن پر نیب تحقیقات میں زرداری نے کلفٹن کراچی کا گھر کرپشن سے بنایا۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ عوام شہباز شریف کے بارے میں کچھ نہیں جانتی؟ برطانوی اخبار ڈیلی میل کے مطابق شہباز شریف نے زلزلہ متاثرین کی امداد میں بھی لاکھوں پاؤنڈز کی خردبوٹ کی اور کچھ رقم ایف آئی ڈی فنڈ سے چرائی گئی۔ نیب لاہور کے مطابق ایک نجی بینک میں شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے جمع کرائے گئے۔ حمزہ شہباز، سلمان شہباز اور خاندان کے دیگر افراد کے بینک اکاؤنٹس میں بھی مشکوک ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں۔ منی لانڈرنگ کا گورکھ دھندا، شہباز خاندان کے ذاتی ملازمین سے دوست تک رقم کی ہیر پھیر میں ملوث ایسی 6 فرنٹ کمپنی سامنے آ چکی ہیں جن کا تعلق شہباز خاندان سے ہے۔ جعلی ٹرانزیکشن دکھا کر رقم کمپنی سے شہباز خان تک پہنچائی گئی۔ کیا عوام بھول گئی ہے کہ کیسے مریم نواز نے مال کرپشن بچانے کے لیے روز نیا جھوٹ بولا؟ سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ مریم نواز کے پاس کروڑوں کی جائیداد، 1506 کنال اراضی کی مالک ہے۔ سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ مریم نواز جو ہے ان کے چودھری شوگر مل میں 4,01,455 شیئرز ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں۔ حمزہ سپننگ مل میں ان کے 1,64,100 شیئرز ہیں۔ محمد بخش ٹیکسٹائل ملز میں ان کے 4,82,100 شیئر ہیں۔ متحدہ پیپر مل میں ان کے 4,24,200 شیئر ہیں۔ 2015 میں ان کے پاس 958 کنال زمین تھی جو 548 کنال اضافہ ہوا ہے 3 برسوں میں اس میں۔ سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ لندن سے نواز شریف صاحب جو کسی ریسٹورنٹ کے آئی سی یو سے ویڈیو لنک کے ذریعے اے پی سی میں شرکت کر رہے ہیں، کیا عوام بھول گئی ہے کہ نواز شریف صاحب 70 لاکھ پاؤنڈز مالیت کے 4 پرتعیش فلیٹس کے مالک ہیں۔ نواز شریف کی 4 آف شور کمپنیاں تھیں جنہیں پارک لین لندن کے فلیٹس خریدنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ شریف خاندان اور ان کے قریبی افراد کی شوگر ملوں کو تقریباً $60 ملین کا فائدہ پہنچایا۔ ان کا خاندان غیر قانونی پیسے سے برطانیہ میں 21 جائیدادیں بنا چکا ہے۔ نواز شریف صاحب نے 2 دفعہ کی وزارت عظمیٰ میں $418 ملین کے مالی فائدے حاصل کیے۔ اپنے پہلے دور میں صرف ایک ٹھیکے میں $160 ملین اپنی جیب میں ڈالے۔ وال اسٹریٹ جرنل ابراج کیپٹل کی ایک ای میل جس میں شریف برادران کو رشوت کی مد میں اربوں روپے دینے کی بات کی گئی ہے۔ حضور، یہ ہیں وہ ذرائع جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جب سے اسمبلی سے باہر ہوئے ہیں بن پانی مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں۔ فضل الرحمان اقتدار کی چھاؤں میں آنے کے لیے
हर हद तक गिर सकते हैं। उन्होंने पहले औरत की हुक्मरानी की मुखालफत की और फिर बेनजीर को हुक्मरानी मिलने पर सबने उनको बेनजीर के कदमों में बिछे देखा। बिलावल जरदारी जिनकी फीसों की अदायगी और सालगिरह की केक तक जाली अकाउंट से खरीदे जाते थे, आज पर्चियों के जरिए अखलाकियात पर दर्स देते थकते नहीं। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, आसिफा और बख्तावर को भी जाली अकाउंट से एयर टिकट जारी हुए थे। डॉलर गर्ल आयान अली को भी जाली अकाउंट से रकम ट्रांसफर होने का इंकशाफ हुआ है। इन सब से सवाल है, क्या सेनेट से कम जलीलो रुस्वा होकर निकले हो जो फौरन APC भी रख ली? आवाम को अब गुमराह नहीं किया जा सकता। अवाम अब सब जान चुके हैं। मैं कहता हूं इनको ऐसी सजा दी जाए, ऐसी सजाएं, इबरतनाक सजाएं, क्योंकि गरीब अवाम को यहाँ तक पहुँचाने वाले ये पुराने सियासतदान